معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، ان قریب ہی رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو اس مہینے کے فیوض و برکات سے مالا مال فرمائے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، اس مہینے کی فضیلت جگ ظاہر ہے، ہر کوئی جانتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شعبان کے آخر میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم وشہر مبارک وشہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن عدى فریضۃ فیما سواہ ومن عدى فریضۃ فیہ کان کمن عدى 70 فریضۃ فیما سواہ وهو شہر الصبر والصبر ثواب الجنہ وشہر المواساۃ وشہر یزاد فیہ رزق المؤمن من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار کان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینتقض من اجرہ شیء قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیس کلنا نجد ما نفطر بہ صائما فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یؤتی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما على مذقة لبن او تمرة او شربة من ماء ومن اشبع صائما سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة وهو شهر اول رحمة واوسط مغفرة واخره عتق من النار صدق اللہ عتق من النار۔ رواہ مشکاۃ شریف صفحہ نمبر 174۔ حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک ایسا مہینہ جلوہ فکن ہونے والا ہے، سایہ کرنے والا ہے، جو مبارک بھی ہے اور عظمت والا بھی ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اور اللہ نے اس مہینے کے روزے تم پر فرض کیے ہیں۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، اور جو بندہ اس مہینے میں نفلی نیکی کرتا ہے، جو بندہ اس مہینے میں نفلی عبادت کرتا ہے، فرمایا کان کمن عدى فریضۃ فیما سواہ، وہ ایسا ہے کہ اس نے اور مہینوں میں فرض کے برابر ہے۔ اور فرمایا ومن عدى فریضۃ فیہ کان کمن عدى 70 فریضۃ فیما سواہ، یعنی جو بندہ اس مہینے میں نفلی نیکی کرتا ہے، اللہ فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو رمضان المبارک کے مہینے میں ایک فرض ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ کی برکتیں اتنی ظاہر ہو جاتی ہیں، اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ بندہ عبادت بھی کرتا ہے تو اس عبادت میں برکتیں، اور اس عبادت میں جو برکت ظاہر ہوتی ہے وہ زیادتی کے طور پر ظاہر ہو جاتی ہے۔ ایک فرض کا 70 فرضوں کا ثواب ہے۔ پھر آگے فرمایا وشہر الصبر والصبر ثواب الجنہ، اور فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، اور مومن کا صبر تو دیکھو روزہ بھی اللہ کی عبادت، نماز بھی اللہ کی عبادت، حج بھی اللہ کی عبادت، یہ دو اللہ کی عبادت۔ حج کرتا ہے اللہ کی عبادت تو لوگ حاجی کے دیتے ہیں، بندہ نماز پڑھتا ہے اس کو نمازی کے دیتے ہیں، مگر روزہ ایسی چیز ہے، ایسی مخفی پوشیدہ چیز ہے کہ انسان کو دیکھ کر کے بتایا نہیں جاتا کہ روزے دار ہے۔ اس کا روزے دار کا اور تعلق اللہ سے ہوتا ہے، اللہ جانتا ہے، مگر اس کے سامنے سب چیزیں نظر آتی ہے، مگر جب بندہ روزہ رکھ لیتا ہے تمام کو ترک کر دیتا ہے، صبر کرتا ہے۔ اور صبر بندے کا، فرمایا صبر کیا ہے، صبر کا بدلہ کیا ہے، صبر کی جزا کیا ہے، فرمایا والصبر ثواب الجنہ، اور صبر کا بدلہ جو ہے، صبر کی جزا جو ہے وہ جنت ہے۔ پھر فرمایا وشہر المواساۃ، اور یہ مہینہ جو ہے وہ غریبوں کی غمخواری کا مہینہ ہے۔
آپ کسی غریب کو دیکھیں، کسی مسکین کو دیکھیں تو جتنا ہو سکے اس کی مدد کر سکیں، اس کی دل جوئی کر سکیں، چاہے پیسے کے تعلق سے ہو، چاہے اپنی زبان کے تعلق سے ہو، کیسے ہی ہو اس کی آپ کو مدد کرنی ہے۔ پھر فرمایا وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں مومن کے رزق میں زیادتی عطا فرماتا ہے، مومن کے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ اور بڑھانا کیسا ہے آپ جانتے ہیں، ایک مزدور ہے جو 200-300 روپے کماتا ہے، غیر رمضان میں جب وہ گھر پہ آتا ہے گھر وہی ہے، دسترخوان وہی ہے، لوگ وہی ہیں، مگر اس غریب کے دسترخوان پر ایک سبزی نظر آتی ہے۔ مگر جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے مزدور وہی، گھر وہی، دسترخوان وہی، مگر اللہ کی برکتیں یہ ہوتی ہیں کہ غریب سے غریب، مزدور سے مزدور کے دسترخوان پہ 2 سبزیاں نظر آتی ہیں۔ پھر فرمایا یہ جو ہے کس کا برکت کا مہینہ ہے، مومن کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، اور جو کسی روزے دار کو افطار کرا دیتا ہے، جو کسی روزے دار کو اپنے گھر بلا کر کے افطار کراتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اب ذرا اندازہ تو لگاؤ کہ اگر کوئی روزے دار کو افطار کرا دے، اس روزے دار کی برکت سے اس کے گناہ معاف ہو جائیں، تو اس روزے دار کا عالم کیا ہوگا، اس روزے دار کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا، اس کی رفت کا عالم کیا ہوگا۔ اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب افطار ہوتا ہے 100-200 لوگ ہوں، ان میں سے ایک آدھ آدمی ایسا ہوتا ہے جب افطار کرنے آتا ہے تو اپنے ہاتھ میں کھجور لے کر کے یا پانی کی بوتل لے کر کے آتا ہے اور پہلے اس سے افطار کرتا ہے۔ کوئی پوچھتا ہے کہتا اس کا یعنی نظریہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کے گھر پہ جا کر افطار کریں گے، اگر اس کے گھر کی پہلی چیز کھائیں گے تو اس کو ثواب مل جائے گا۔ یہ نادانی ہے، لا علمی ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِضَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کو افطار جو کرایا جاتا ہے، جو اس کو ثواب ملتا ہے، روزے دار کے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ جو افطار کرانے والے کو اللہ ثواب عطا فرماتا ہے، ایسا نہیں ہے روزے دار کے ثواب میں سے کچھ کمی ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ جب یہ فضیلت صحابہ اکرام نے سنی، پیارے یہ دور ایسا دور ہے، ہر طبقے میں آدمی 3 طرح کے ہوتے ہیں، غریب بھی ہوتا ہے، امیر بھی ہوتا ہے، درمیانی طبقے کا بھی ہوتا ہے۔ اب وہ غریب جو 200 روپے کما کر کے لا رہا ہے، جو 300 روپے روز کما کر کے لا رہا ہے، وہ افطار کرانے کی کیسے استطاعت رکھے؟ کیونکہ ہمارے ماحولوں میں افطار اسے کہتے ہیں جہاں پکوڑی بھی ہو، جہاں فروٹ چاٹ بھی ہو، جہاں چھولے بھی ہو، جہاں بریانی بھی ہو، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ اب وہ مزدور کو یہ فضیلت کہ اس کے گناہ معاف ہو جائے کیسے ملتی؟ صحابہ اکرام نے پوچھا قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیس کلنا نجد ما نفطر به صائما۔ صحابہ اکرام نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ ہم میں سے ہر شخص ایسا نہیں ہے، یعنی مالدار نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ افطار کرا سکے۔ تو پیارے سرکار کا رحم دیکھو، سرکار کا اپنی امت سے محبت دیکھو۔ مجھے تو لگتا ہے سرکار 1400 سال پہلے یہ حالات دیکھ رہے تھے کہ میری امت میں کچھ غریب لوگ ہوں گے، میری امت میں کچھ غریب لوگ ہوں گے، ہمارا یقین ہے سرکار دیکھ رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یؤتی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مذقۃ اللبن او تمرۃ او شربۃ من ماء۔ اے صحابہ، اگر کوئی بندہ خلوص اللہیت کے ساتھ کسی روزے دار کو 1 گھونٹ دودھ یا 1 کھجور یا 1 گھونٹ پانی یا شربت پلا دے گا خلوص اللہیت کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی وہی ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر پہ افطار بلاؤ لوگوں کو اور 1 کھجور دے کے بھگا دو۔ اگر اللہ نے آپ کو صاحب وسعت بنایا ہے، اگر آپ مالدار ہیں، اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں تو آپ اچھی طریقے سے افطار کروائیں، اس کو پیٹ بھر کر کے کھانا کھلائیں۔ سرکار نے آگے ارشاد فرمایا ومن اشبع صائما سقاہ اللہ من حوض شربۃ لا یظمأ حتی یدخل الجنہ۔ سرکار نے ارشاد فرمایا جو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کے کھانا کھلائے گا، اللہ تبارک و تعالی
میرے حوض سے ایسا پانی پلائے گا کہ وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا شہر اول رحمت واوسط مغفرت وآخر عتق من النار، یعنی اس مہینے کے 3 حصے کیے 10 1 سے 10 روزے تک یہ رحمت کے 10 دن ہیں، اور 11 سے 20 تک مغفرت کے دن ہیں، اور 21 سے 30 تک جو ہے کہ بندے کو جہنم سے بچانے کے ہیں۔ یہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی، اگر اس حدیث میں گفتگو کی جائے تو طویل گفتگو ہو سکتی ہے۔ صرف ترجمہ سنانا مقصد تھا، فضیلت بتانا مقصد تھی۔ اگر اس حدیث کے متعلق گفتگو کی جائے، بات کی جائے تو بہت ایک طویل گفتگو ہو سکتی ہے، لمبا وقت چاہیے۔ مگر ایک اور حدیث میرے ذہن میں گردش کر رہی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، غالباً سرکار نے ارشاد فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفي روایت فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں، سرکار نے ارشاد فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، وفتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جنت کے بھی دروازے کھول دیتا ہے، آسمان کے بھی دروازے کھول دیتا ہے، وغلقت ابواب الجہنم وسلسلۃ الشیاطین، اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، شیطان قید ہو جاتا ہے، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا وفتحت ابواب الرحمہ، اور رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، یعنی جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، رحمت کے دروازے اور آسمان کے دروازے۔ اب بتاؤ اتنا مبارک مہینہ ہے، جنت کے بھی دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہے کوئی بندہ جو اللہ کی عبادت کرے اور جنت میں داخل نہ ہو جائے؟ رحمت بھی بہت برستی ہے، تمام مہینہ برکت والا ہے۔ حضرات، ہم نے ایک پچھلے کلپ میں تراویح کے تعلق سے بیان کیا تھا، ہم نے بتایا تھا کہ تراویح صرف سنت کفایہ ہے۔ اگر پوری بستی میں سے کسی مسجد میں جماعت کے ساتھ تراویح ہو جائے تو یہ حکم جو ہے تمام بستی والوں سے ساقط ہو جاتا ہے۔ اب بقیہ لوگ اپنے گھروں پر فرداً یا گھر میں 3-4 لوگ ہیں تو وہ بھی تراویح پڑھ سکتے ہیں، یعنی الحم ترا کی آخری جو ہے قرآن مقدس کی آخری 10 صورتوں سے تراویح پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو اور ہم کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ رمضان میں مساجد کی طرف نہ آئیں، کوئی سی بھی نماز میں وہ 3-4 لوگ جو ہیں وہی نہ تراویح میں آئیں، حکومت ہند کے قانون کا پالن کریں، اس میں ہماری اور آپ کی بہتری ہے، اور اس بیماری سے بچنے کا ایک واحد طریقہ یہی نظر آ رہا ہے جیسا کہ حکومت ہند نے اور ڈاکٹر بتا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول